میرے آقا میرے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الامی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شریعت مقدسہ یہ چاہتی ہے کہ ایک مسلمان میں خوبیاں ہوں، ایمانی کمالات ہوں، وہ بری چیزوں سے اور بری باتوں سے بچنے والا ہو۔ اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری پیاری تعلیمات دی۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن اس میں بڑی خوبی اور بڑا کمال ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر وہ کمالات کو پیدا کر لے وہ کمال درجے کا ایمان والا بن جاتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز ہمیں کمال والی چاہیے، کوئی چیز کم والی ہم پسند نہیں کرتے۔ کپڑا خریدیں گے تو عمدہ سے عمدہ کپڑا چاہیے، مکان رہائشی چاہیے تو فیسیلیٹی والا اور نہایت عمدہ چاہیے، کھانا چاہیے تو وہ بھی نہایت عمدہ چاہیے۔ تو دین کے اندر بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں عمدہ سے عمدہ دیندار بننا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یوں کہے کہ اس شہد میں 50% ملاوٹ ہے تو ہم اس شہد کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہمیں تو 100% اچھا شہد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی کم ٹکاواری کے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین اور 100% دین لے کر اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں آئے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا،
اس شخص کا ایمان کمال درجے کا نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسانی مراتب اللہ تعالیٰ نے طے فرمائے ہیں اور معین فرمائے ہیں، ان میں سب سے اونچا مقام مقام رسالت اور مقام نبوت کا ہے۔ بعد میں صحابیت، تابعیت، ولایت، تمام درجات آتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے نبی کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے اسے منتخب فرماتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسول بنانا ہے یہ اللہ انتخاب کرتے ہیں، انسان کے بس کی چیز نہیں ہے نبی بننا۔ نبوت وہابی مرتبہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور منتخب اور بڑے صفات کے لوگوں کو اور بڑے خاندان والوں کو دیا جاتا ہے۔ خاندان بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ذی وقار خاندان ہوتا ہے، چاہے غریب ہو۔ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ تمام امین ہیں، کوئی بھی نبی غیر امین نہیں آیا۔ امین کا کیا مطلب؟ کسی نے کوئی چیز آپ کو رکھنے کے لیے دی کہ یہ چیز تمہارے پاس رکھو، اور جس وقت میں آؤں مجھے میری چیز واپس کر دینا۔ آپ نے وقت پر وہ چیز واپس کر دی، من وعن، تو آپ امین کہلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کے طور پر قرآن دیا گیا اور امانت کے طور پر دین دیا گیا، تو نبی نے جان جوکھوں پر اور تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا پورا دین بندوں تک پہنچایا، پوری امانت داری کے ساتھ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی لانے کی ذمہ داری دی، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی کہ وہ امین ہیں، طاقتور بھی ہیں، بیچ میں کوئی دوسرا پیغام نہیں لا سکتا ہے، مکس نہیں کر سکتا ہے۔ اور جبریل طاقتور ہونے کے ساتھ امین بھی ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام نبی کو پہنچاتے ہیں، اور نبی پوری امانت داری کے ساتھ یہ پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کو بڑی کڑوی باتیں قرآن کریم میں کہی گئی اور ان کی کڑی نگرانی کی گئی، اور وہ جس طرح سے سازشیں کرتے تھے وہ تمام سازشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا۔ تو حضور کو ڈر پیدا ہوا کہ جب میں ایسی کھری کھری ان کو سناؤں گا اور ایسی کڑوی کسیلی سناؤں گا تو میرے جان کے لالے پڑ جائیں گے،
یہ لوگ میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اب یہ بات پہنچانا تو کیسے پہنچانا؟ اللہ نے فرمایا تم جان کی فکر مت کرو، کسی نبی کو جب تک وہ دین کی امانت پوری طرح امت کو پہنچا نہ دے دنیا سے اٹھایا نہیں جاتا۔ لہذا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو باتیں آپ کو اللہ نے پہنچانے کے لیے کہا ہے وہ تمام باتیں آپ پہنچا دیجیے بغیر ڈرے ہوئے۔ یہ ڈر کا کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن کریم میں واللہ یعصمک من الناس، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، حفاظت ہم کریں گے، پہنچانا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا تمہاری ہمارا کام ہے۔ حجۃ الوداع میں حضور نے خطبہ دیا، یہ خطبہ کئی زبانوں میں چھپا ہوا ہے اور بہت اہم نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں بیان فرمائی، جس میں عورتوں کے بارے میں بھی ہے، نماز کے بارے میں بھی ہے، مسلمان کا پاس و لحاظ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ تو حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ الا هل بلغت، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ کیا میں نے پوری طرح دین کی باتیں تم کو پہنچائی ہے یا کوئی بات چھپائی بھی ہے؟ تمام مجمع نے اقرار کیا کہ آپ نے 100% دین جو ہے پہنچا دیا ہے۔ اور قرآن میں اعلان آ گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے ہماری یہ دین والی نعمت تم کو کمپلیٹ طریقے پر دی ہے، اب اس میں سے کچھ نکالنا مت، اس میں کچھ داخل مت کرنا۔ دو چیزوں کا وعدہ فرمایا، اکمال دین یعنی دین کامل درجے پر کوئی چیز دین کی حضور نے پہنچانے میں چھوڑی نہیں، اور دوسرا یہ دین نعمت ہے تو فرمایا اتمام نعمت بھی فرمایا، اکمال دین اور اتمام نعمت۔ قرآن شریف میں ایک سورت ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کو خطاب کیا ہے، تقریباً 80 آیتیں نصارہ کے بارے میں اتری۔ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے نجران، وہاں نصرانی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے۔ وہ عیسائی حضور سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا۔ عبد المسیح اور سید ایہوم اور تیسرا بھی ایک شخص تھا۔ یہ کئی دن حضور کی خدمت میں رہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس پر حضور سے مباحثہ کرتے رہے۔
اور عیسائیت کے حق ہونے پر حضور سے لڑتے رہے. 80 آیتیں ان کے خلاف اتری. جب سب مباحثے ہو گئے تو حضور نے فرمایا اب ایک چیز رہ جاتی ہے، مباہلہ. اب ہم لوگ مباہلہ کریں گے. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر باہر نکلو، میں میرے خاندان کو لے کر باہر نکلتا ہوں، اور ہم لوگ دعا کریں گے کہ جو حق پر ہو اللہ اس کو آباد کرے، جو باطل پر ہو وہ برباد ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیا، حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا. اب یہ نجرانی یہاں گھبرائے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں کے اعتبار سے یہ نبی برحق ہے، اور ہم نے جو مباہلہ ان کے ساتھ کیا تو زندہ گھر نہیں جائیں گے، اپنے گھر والوں کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے صلح کر لو. چاند جیسے چہرے والے سب افراد، چمکتا ہوا سب کا چہرہ دیکھ کر نجران والے ایسے امپریس ہو گئے کہ انہوں نے مباہلے کا انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم ہار جائیں گے اور ہمارے اوپر لعنت اترے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلح کی ہے تو تم کو اتنے جوڑے دینے پڑیں گے، اتنے ہتھیار دینے پڑیں گے، اتنے گھوڑے دینے پڑیں گے، اتنا لباس دینا پڑے گا. بولو تیار ہو؟ انہوں نے کہا سب دینے کے لیے تیار ہے. تیار ہو گئے. لیکن حضور مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں جو سامان دینا ہے وہ سامان لینے کے لیے کون آئے گا؟ حضور نے کہا میں تم کو امت کا ایک امین ترین آدمی دیتا ہوں. صحابہ میں سے کوئی خائن نہیں ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور 1000 دینار کی تھیلی امانت رکھ گیا کہ امانت رکھیے، میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا. خیانت انتہائی خطرناک چیز ہے. خیانت نمازوں میں بھی نہیں چاہیے، خیانت اعمال میں بھی نہیں چاہیے، خیانت زبان میں بھی نہیں چاہیے، خیانت پیسوں میں بھی نہیں چاہیے، خیانت مال میں بھی نہیں چاہیے. خائن کا بڑا برا انجام ہے. تو عبداللہ ابن سلام کے پاس وہ 1 سال کے بعد امانت لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہرو. گھر میں گئے اور جو تھیلی جیسی وہ دے گیا تھا ایسی اس کو واپس کر دیا. یہ امانت داری کا عالم ہے صحابہ کرام کا. اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 2 چیزیں امت سے اٹھی. ایک تو نمازوں کا خشوع اٹھ گیا کہ عاجزی، انکساری اور پوری توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھنا چاہیے، پوری مسجد میں ایسی نماز پڑھنے والا نہیں ملتا. تو یہ خشوع اٹھا لیا گیا، پہلی چیز. دوسری چیز امانت داری اٹھا لی گئی. امانت داری اٹھا لی گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے یہودیوں کے ساتھ ہم معاملہ کرتے تھے، کاروبار عیسائیوں کے ساتھ کرتے تھے، کافرین کے ساتھ کرتے تھے.
لیکن وہ کفر اور یہودیت اور نصرانیت کے باوجود اتنے امانت دار تھے کہ ہمیں بالکل پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا کوئی پیسہ ڈوبے گا. بے پرواہی سے ان کے ساتھ کام کرتے تھے. آج اپنوں کے درمیان کام کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ دے رہے ہیں تو یہ امانت مجھے واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. قرآن نے خیانت والے کی بھی ایک مثال دی. کعب ابن اشرف بہت بڑا یہودیوں کا مالدار سردار تھا اور کتاب جو تھی تورات اس کا بھی بڑا ماہر تھا، لیکن یہ سب کے ساتھ وہ حضور کا پکا دشمن بھی تھا. اس کے یہاں کسی عرب نے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ رکھا اور چند مہینے کے بعد لینے کے لیے گیا. صاف جواب دے دیا کہ تم نے کب رکھے تھے پیسے، مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا. اور امی لوگوں کے پاس سے امانت لے تو سکتے ہیں، واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا بھگا دیا اس کو، 1 دینار بھی واپس نہیں کیا. یہ خیانت کا عالم سردار ہو کر. حضور نے فرمایا امانت داری کا عالم یہ ہوگا کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہوں گے اور کئی شہروں کے بعد ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا تذکرہ ہوگا کہ یہ آدمی بڑا امانت دار ہے. رات کو سوئے گا امانت دار اور صبح میں امانت اس کے دل سے غائب ہو جائے گی. تو حضور نے کہا میں آپ کے ساتھ میرے سب صحابہ کرام امین ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، صدیق ہیں، لیکن ان میں بھی نہایت عالی شان درجے کا جو انسان ہے اس کو بھیجتا ہوں. اس امت کے امین ترین صحابی کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی. یہ نہایت امانت دار ہیں، ان کو لے جاؤ اور جو شرطوں کے مطابق چیزیں طے ہوئی ہے وہ ان کو دے دو. تو ہر نبی امین ہوتا ہے، ہر مومن امین ہوتا ہے، اس کو امانت داری کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور خالی پیسوں کی امانت داری نہیں ہے، باتوں کی بھی امانت داری ہے. جیسے کسی شخص نے آپ کو ایک راز کی بات بتائی کہ یہ راز کی بات ہے، کسی کو مت بتانا. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ راز کی بات ہے، کسی کو مت بتانا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راز افشا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. اہل اللہ کے یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں لے کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سینوں کو ایسا امانت کا قبرستان بنایا ہے کہ مجال کیا ہے کہ ایک کا تذکرہ دوسرے کے سامنے ہو جائے. تو امانت داری بڑی نعمت ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. کمال درجے کا ایمان چاہیے تو اپنے اندر امانت داری پیدا کرو. باتوں میں امانت داری، مال میں امانت داری، قول میں، عمل میں، تمام چیزوں میں امانت داری پیدا کرو. اصل چیز اور اصل تصوف یہ ہے. خالی وظیفے پڑھ لیے اور جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت پہ خیانت کر رہے ہیں. فرمایا یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں اور رشوتیں کھا رہے ہیں، وہ کچھ نمازیں کام نہیں آئیں گی. یہ سب عبادتیں اس وقت کارگر ہے جب آدمی اپنے اندر معاملات کی صفائی کر دے. اور امانت دار ہونا یہ معاملات کی صفائی کا ایک حصہ ہے. لہذا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امانت دار رکھنے کی کوشش. اگر کسی نے بات کہہ دی، حدیث میں فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی امانت داری کی ہوتی ہے. اس کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے.
تو یہ تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. جہاں وظائف پڑھ رہا ہے، جہاں نمازیں پڑھ رہا ہے، وہاں یہ خوبیاں اور یہ کمالات ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور بری چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل جائے. تصوف کا مقصد ہے انسان کو بااخلاق بنانا، اور امانت دار ہونا بااخلاق ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں بااخلاق بنائے، امانت دار بنائے، اور عہد و پیمان کا اللہ تعالی ہمیں پابند بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں. اگر بچے ذکر کر رہے ہیں تو شور نہ مچائیں، نہایت اطمینان سے اور مستیاں نہ کریں. یہ بڑی سنجیدہ مجلس ہے، اس میں اللہ کی یاد کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور مراقبہ کیا جاتا ہے. یہاں ایسی مجلسوں کے اندر فرشتوں کا بھی وجود ہوتا ہے. پرے کے پرے لگا کر ایسی مجالس کے انتظار میں فرشتے رہتے ہیں. اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے ذکر کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشمود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا، اللہ کے رحمت کے انتظار کرنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، صرف تصور کرنا ہے دل کے اندر کہ اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند رکھیں، سر کو دل کی طرف جھکائیں اور ایک ہی تصور جاری رکھیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میرے دل پر اتر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ لگاتار اس تصور کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبے کئی ہیں، ان میں سے یہ ایک سادہ سا مراقبہ ہم کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے انتظار کا مراقبہ۔ اب سے تھوڑی دیر تک ہم مراقبہ کریں گے، اللہ کی رحمت کا انتظار کریں گے اور اللہ اللہ کا تصور دل میں جمائیں گے۔ اب مراقب ہو جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ دنیا کی یاد تو 24 گھنٹے رہتی ہے، اس میں سے وقت نکالو اور اپنے دل کو اللہ سے لو لگاؤ۔ عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنائی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پسال ذات دنیا میں، عقل کوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ جب آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے آج کہاں گیا اور آنکھیں بند کر دی۔ ایک دن وہ آئے گا کہ کوئی میری آنکھ بند کر دے گا۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں جو با انداز بغار آئی ہے۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہماری تمام خطایا کو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے، دل کی صفائیاں فرما دے۔ اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں امانت دار بنا دے، خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات دین کے تابع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شریعت کے تابع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین کا 100% پابند بنا دے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، قرآن کی تلاوت کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو شاکر بنا دے، تیرے احکام پر عامل بنا دے ہمارے پورے جسم کو۔ اور اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما، روحانی جسمانی امراض سے ہمیں شفاء کاملہ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار میں گھاٹے ہو رہے ہیں اے اللہ ان میں نفع کی شکلیں غیب سے پیدا فرما، غیب سے چلنے کی شکلیں پیدا فرما، تمام پریشانیوں اور الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔